یہ ہوا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک عورت کا شوہر اور والدہ اس کو پردہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت پر شوہر اور باپ کی ہر بات ماننا لازم ہے، تو کیا اس عورت کے شوہر اور باپ کا اس کو پردے سے روکنا اور یہ کہنا درست ہے؟ اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں میں، یعنی علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ادنا خادم مفتی محمد شاہد برکاتی۔ دیکھیے، ہر جائز کام میں اسلامی حاکم، ماں باپ، دینی استاد، پیر اور شوہر کا کہنا ماننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ کام خود اپنی پسند اور مرضی کے خلاف ہو، یہاں تک کہ ان کی رضامندی کے لیے مستحب کام کو چھوڑا جا سکتا ہے اور مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر جن کاموں کا کرنا اللہ اور رسول نے فرض و واجب قرار دیا ہے ان میں سے کسی کے کہنے سے ان کو نہیں کیا جائے گا، یعنی جس کام کو اللہ اور رسول نے کرنا ضروری قرار دیا ہے تو نہ تو حاکم کے کہنے سے چھوڑا جائے گا، نہ ماں باپ کے کہنے سے چھوڑا جائے گا، نہ دینی استاد، پیر یا شوہر کے کہنے سے چھوڑا جائے گا، اور جن کاموں کا کرنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام و ناجائز قرار دیا ہے ان میں سے کسی کے کہنے سے کیا نہیں جائے گا، یعنی جس کام کو اللہ اور رسول نے حرام و ناجائز ٹھہرا دیا نہ تو اسلامی حاکم کے کہنے سے اس کو کیا جائے گا، نہ ماں باپ کے کہنے سے، نہ دینی استاد کے، نہ پیر کے اور نہ شوہر کے کہنے سے اس کام کو کیا جائے گا، بلکہ کہنے اور کرنے والا دونوں گناہگار ہوں گے۔ بلکہ جو شخص اپنے گھر والوں میں بے حیائی اور شریعت کے خلاف کام دیکھے اور منع نہ کرے اس کو حدیث شریف میں دیوس یعنی گناہ کا مددگار، گناہ کا دلال فرمایا ہے، اور ایسے شخص پر لعنت فرمائی اور شب قدر وغیرہ میں بھی رحمت و مغفرت سے محروم فرمایا ہے۔ جب خاموش رہنے اور منع نہ کرنے والے کا یہ حال ہے تو اللہ اور رسول کی مرضی اور حکم کے خلاف حکم دینے والے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس حکم کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا لا طاعت فی المعصیۃ انما الطاعت فی المعروف، یعنی ناجائز کام میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، بات تو صرف جائز کاموں میں مانی جائے گی، یعنی ماں باپ، پیر، استاد وغیرہ کی بات بھی صرف جائز کاموں میں مانی جائے گی، ناجائز کام میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ حدیث شریف مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 33706، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 622، 724، حدیث نمبر 1018، بخاری شریف میں حدیث نمبر 4340، 7145، 7257، مسلم شریف میں حدیث نمبر 39/1840، 40/1840، ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 2625 ہے۔ حاکم، استاد، پیر، ماں باپ اور شوہر وغیرہ جن کا کہنا ماننے کا اللہ اور رسول نے حکم فرمایا ہے یا جن کے ساتھ نیک سلوک کرنا ضروری ہے ان سب کے لیے یہ قید ضروری ہے کہ کسی جائز اور نیک کام کو کہیں، یعنی اگر کسی ناجائز اور حرام کام کو کہیں یا کسی دینی ضروری بات سے روکیں تو حکم یہی ہے کہ خالق کی نافرمانی کے کاموں میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، یعنی مسلمان پر اسلامی حاکم، استاد، پیر، ماں باپ اور شوہر وغیرہ کی بات سننا اور ماننا لازم اور ضروری ہے، چاہے خود اس کو پسند ہو یا نہ ہو، جب تک کہ کسی ناجائز بات کا حکم نہ دیں، اور اگر کسی ناجائز اور گناہ کے کام کا حکم دیں تو حاکم، استاد، پیر، ماں باپ اور شوہر کی بات بھی نہیں سنی جائے گی، نہ مانی جائے گی۔ یہ حدیث شریف مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 33707، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 4668، بخاری شریف میں حدیث نمبر 2955، حدیث نمبر 7144، مسلم شریف میں حدیث نمبر 38/1839، ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 2864، ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 2626 ہے، ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1707، نسائی شریف میں حدیث نمبر 4206، اور سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امرکم منہم بمعصیت اللہ فلا تطیعوہ، یعنی ان میں سے جو کوئی تمہیں اللہ کی نافرمانی کے کام کو کہے تو نہ مانو۔ فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 23 میں صفحہ نمبر 638 پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد و محقق بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے
کہ عالم دین ہر مسلمان کے حق میں اور دینی استاد اپنے شاگرد کے حق میں خاص طور پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ ہاں اگر کسی شریعت کے خلاف بات کا حکم دے ہرگز نہ کرے، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 528 پر آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے، ان معاملات میں عام اصول جس کا یاد رکھنا ضروری ہے یہ ہے کہ فرض اور واجب کو ادا کرنے اور حرام اور ناجائز کو چھوڑنے میں اللہ کی رضا کو بندوں کی رضا سے آگے رکھے اور ان معاملات میں کسی کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ یعنی جسے آج کل ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے ماں باپ یا بیوی یا کوئی اور ناراض ہوتا ہے، یا پردہ کرنے سے شوہر یا ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، تو ان کی بالکل پرواہ نہ کرے اور مستحب باتوں پر عمل کرنے میں اور خلاف اولا باتوں کو چھوڑنے میں بندوں کی دلجوئی اور ان کے جذبات کی رعایت کو اہم جانے اور فتنہ، نفرت، ایذا اور وحشت کا باعث ہونے سے بچے۔ یعنی کسی مستحب کام پر عمل کرنے سے اگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے یا فتنہ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے یا لوگ چڑھتے بھڑکتے ہیں، تو مستحب کام کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کام خلاف اولا مکروہ تنزیہی ہے اور اس کے چھوڑنے سے معاملات خراب ہوتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، فتنہ نفرت پیدا ہوتا ہے، تو ایسے کام کو عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جلد 22 میں صفحہ نمبر 654 پر فرمایا کہ مجتبی شرح قدوری میں ہے، عورت اپنے سر کے بال کاٹے گی تو گنہگار اور لعنتی ہو جائے گی، اور فتاوی بزازیہ میں ہے کہ چاہے شوہر کی اجازت سے ہی ہو، اس لیے کہ اللہ کے نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جواب پورا ہوا۔ درست اور حقیقت بات کا بہتر اور زیادہ علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، حق پہچاننے، ماننے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے ضروری دینی علمی سوالات ہمیں کال، ایس ایم ایس، واٹس ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 9358714445 9358714445۔